اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ مغفرت گزر رہا ہے اور رمضان المبارک میں ہم خوب عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ میرے رب کا فرمان قرآن پاک کا نزول بھی رمضان المبارک 27ویں شب کو ہوا، اور ہم قرآن پاک کا ختم بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یعنی ایکسٹرا نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی بہت عبادتیں کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہی عبادتوں کا ہوتا ہے. اور ہم خوب رمضان کی اپنی رونقیں ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر افطاریوں کے اہتمام ہوتے ہیں، سحری کے اہتمام ہوتے ہیں، تو مسلمان اس مہینے کو خوب سیلیبریٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور بزم عقیدت میں بھی ہم خوب ان لوگوں کو انوائٹ بھی کرتے ہیں جو لوگ ماشاءاللہ یہ خدمات کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور معروف شخصیات بھی ہوتی ہیں ہمارے پروگرام میں، اور معروف نعت خواں بھی ہوتے ہیں. اور آج بھی ہمارے پینل میں بہت خوبصورت شخصیات موجود ہیں. تعارف کرواتا ہوں سب سے پہلے عالم اسلام کی بہت معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، اور ان کا حوالہ یہی ہے کہ حضور کی نعت شریف پڑھتی ہیں وہ ماشاءاللہ. محترمہ شمائلہ ناصر، السلام علیکم. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. ماشاءاللہ آپ آئیں، مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت شکریہ. معروف بزنس میں اور ماشاءاللہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی بڑے معروف ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا اور لوگ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ان سے. جناب اقبال ایڈوانی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس دعائیں آپ کی. آپ آئے میری بزم عقیدت میں، مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ. سیونگ ہوم کے نام سے آپ کے ماشاءاللہ سٹورز بھی ہیں، اور ہم جب لوگوں سے سنتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی فیسلٹیز ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. معروف بلڈرز اور سوشل ایکٹیویٹیز ماشاءاللہ جناب ہماری محفل میں اکثر ہوتے ہیں، اور ہم ان کو لازمی رکھتے ہیں. جناب اشرف میمن صاحب کو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشرف بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. معروف نعت خواں اور جیکاباد سے آئے ہوئے ماشاءاللہ، اور ہمارے مہمان نعت خواں جناب عبدالرحیم حسینی صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ آئے بزم عقیدت میں. ہمارا پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو میں شمائلہ ناصر صاحب آپ سے کہوں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مظفر وارثی صاحب کا کلام پیش کیا آپ نے. اللہ پاک مظفر وارثی صاحب کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کو غریق رحمت فرمائیں. جناب اقبال ایڈوانی صاحب، رمضان کیسا گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں بہت اچھا. 15 روزے گزر گئے الحمدللہ، سب خیریت سے گزرے، یہ سب سے بڑی بات ماشاءاللہ. تو اقبال بھائی اپنا کیا کرتے ہیں، یعنی بزنس کے علاوہ کوئی سوشل ایکٹیویٹیز بھی آپ کی ہیں؟ ہاں، سوشل ایکٹیویٹیز میری اس طرح ہے کہ فی الحال تو میری ایک ٹیم ہے، ہم لوگ مل کے میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. فری میڈیکل کیمپ، یعنی اس میں میڈیسن فری ہوتی ہے، چیک اپ فری ہیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، اور لیبورٹری ٹیسٹ بھی ہم لوگوں نے کافی جگہ پہ فری رکھے ہیں. اور وہ اس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جن علاقے میں ہم کو لگتا ہے کہ نیڈ ہے، جن ایریا میں ہم کو لگتا ہے کہ ان علاقوں میں بہت غربت ہے، بلکہ غربت تو پورے پاکستان میں ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بس آپ کو چند جگہیں نظر آ جاتی ہیں جو مین روڈ پہ ہیں. باقی تو اگر کراچی کے اندر بھی آپ جائیں، اور کراچی میں بھی آپ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جائیں، تو آپ کو لگے گا کہ کیا حالات ہیں. تو ان جگہوں پہ ہم لوگ میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں ہر سنڈے کو، اس طرح کے علاقے چوائس کر کے، جہاں فری میڈیسن، ڈاکٹر کا چیک اپ فری، آنکھوں کے ڈاکٹر
जो आंखों का चेकअप और फिर आसमानी हॉस्पिटल्स के साथ मिलके कि जिनको आंखों का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन है, वो आसमानी हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी हो जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह के मेडिकल कैंप हम हर यानी हफ्ते मेडिकल को आपने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हाँ, ज़्यादातर मेडिकल को ही फोकस किया हुआ है। अच्छा, कल ही हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे अशरफ मेमन साहब, हमारे अशरफ भाई भी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत मसरूफ़ रहते हैं माशाल्लाह। तो अशरफ भाई देखें, आज इकबाल अडवाणी साहब आए जिन्होंने कहा कि मैं मेडिकल पे हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह है माशाल्लाह। यानी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो कोई राशन में लगा हुआ है, कोई दस्तरखान में लगा हुआ है माशाल्लाह, लेकिन हमारे पास वो शख्सियत हैं जो माशाल्लाह मेडिकल में काम कर रही हैं। मैं आपको जो बात कर रहा था शहजाद साहब, हम उस बात को कंटिन्यू करता हूँ कि हमारा यहाँ का बिजनेसमैन स्पेशली मेमन वेलफेयर कामों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और वो इस तरह से नहीं है कि वो भाई आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं तो आप इसमें, ये कुदरती तौर पे हम लोगों को अल्लाह ने ये करम किया हुआ है हमारे साथ कि खैर के कामों में हम कुदरत ने हमें ये डाला हुआ है, आगे आगे होते हैं, तो वो आगे आगे होते हैं। और आप जनरली देख लें, आप किसी भी तंजीम को, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इसमें कंट्रीब्यूशन हम मेमनों का भी नजर आएगा। कम्युनिटी बेसिस पे बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा, अब जैसे ये हर हफ्ते 15 दिन में अपनी देखें, इतनी मसरूफियत के बावजूद बाहर इंटरनेशनली इनका अपना एक बड़ा स्कोप है काम का, यहाँ पे भी। तो कहने का मकसद है कि किसी न किसी हैसियत में खैर काम में हम लोग जहाँ पे भी जिसका जितना बन पाता है इतना वो कर रहा है। अच्छा, फिर रमज़ान का महीना है, वैसे ही बरकतों का, फजीलतों का महीना है, तो इसमें लोग जोश और बलबला और बढ़ जाता है, और आदमी दिल से चाहता है कि और बरकतें और फजीलतें मिले, लूटो जितना लूट सकते हो। वाह वाह वाह। तो ये करम हम लोगों पे अल्लाह ने किया हुआ है, तो इसके कार खैर में हम सब बस पेश है। आप भी किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोस्त भी कर रहे हैं, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जिसको अल्लाह ने हिदायत दे दी। काम ले लें, जी हाँ, वो अल्लाह की मर्जी है। तो इकबाल भाई किस तरह मैनेज करते हैं आप? ज़ाहिर है बिजनेस में ही मसरूफ़ रहते हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान से बाहर भी आपके सुपर स्टोर्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान से बाहर किन किन ममालिक में? मेरा UAE में है, सऊदी अरब, कीनिया में, तंजानिया, ओमान, काफ़ी इन सबसे पहले पाकिस्तान में स्टार्ट किया था आपने? अभी तो मैंने नहीं, स्टार्ट तो मैंने सऊदी अरब में किया था सबसे पहले। मैं उधर ही था, मैं तो 17 साल की उम्र से चला गया हूँ पाकिस्तान, अभी आया हूँ, मुझे 1-1.5 साल हुआ है, तो अभी यहाँ आया था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट देखकर आप आए थे? नहीं, गवर्नमेंट तो खैर पाकिस्तान में इमरान खान आपने कहा शायद अब नया पाकिस्तान बन गया तो जाना चाहिए। नहीं, वो एक्सपेक्टेशन यार पाकिस्तान में किसी से करना, मुझे लगता है एमको की जन्नत में रहना है। वाह 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 वाह। ये तो सबके साथ प्रॉब्लम है कि वो जब गवर्नमेंट में नहीं होते, ओपोजिशन में होते, तो वो जो बातें करते हैं वो बातें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट पाकिस्तान जैसी जगह पे हो भी नहीं सकती। आप कितना भी अच्छा बंदा ले भी आए ना, उसके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि रियलिटी भी है कि यही है, हम किसी से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान जैसी जगह पे नहीं हो सकता। कोई एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, उसके नीचे की टीम, उसके आसपास के लोग वही सब काम कर रहे होते हैं, वो तो वहीं की वही रहती है, वही आपकी जुडिशरी है, वही आपकी पुलिस है, वही आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, तो वो तो चेंज होती नहीं है। जिनको नीचे से काम करना है वो तो वही होता है। आप ऊपर बंदा किसी को भी ले आए, उसके राइट एंड लेफ्ट भी वही लोग होते हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टी में रहे हो। वाह 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 वाह। तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो वो क्योंकि जब वो इलेक्शन की मुहिम भी कर रहे होते हैं तो आपको उनके राइट और लेफ्ट लोगों से पता चल जाता है कि फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर वही होगा जो चल रहा है, क्योंकि वही लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी पार्टी, तो उनकी सोच, उनका तरीकेकार तो वही रहेगा। तो कोई चेंज नहीं आएगा। इनको किसी को मैंने देख के तो नहीं आएगा पाकिस्तान में चेंज आएगा। हाँ, पाकिस्तान में चेंज इसी तरह आ सकता है, स्लोली अगर आता है कि आप अपनी यूथ को, अपने बच्चों को एजुकेट कर दें, अगर आप उनको अच्छी तालीम दे देते हैं तो आप चेंज होते जाएंगे। लेकिन अभी कुछ चेंज नहीं आया हमारे पाकिस्तान में, हमारे यंग जनरेशन के वही उसी वजह से वही मैं बता रहा हूँ, चेंज आया है लेकिन इतना अच्छा चेंज नहीं आया जितना हम लोग बताते हैं। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने आप से भी सच बात नहीं करते। जब हम इंसान अपने आप से भी सच बात नहीं करेगा तो उसकी करेक्शन कैसे होगी। आप चेंज की बात कर रहे हैं तो क्या चेंज आई है जिस मुल्क के अंदर जिसकी यूथ या जिसका बिजनेसमैन, जिसका आम आदमी, ज़्यादातर मेजोरिटी में कराची के हवाले से कहता हूँ, जो दिन में 2 बजे उठेगा, उससे क्या चेंज आप लाओगे। हमारे यहाँ 2 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे उठते हैं लोग। उस मुल्क में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसे चेंज आएगी। हम काम करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम काम नहीं करेंगे तो हमारे मुल्क में चेंजिंग कहाँ से आएगी। दुनिया में देखें 5-6 बजे लोग उठ जाते हैं, हमारे यहाँ 2 बजे उठते हैं। जो दुनिया में जिस वक्त लंच हो जाता है उस वक्त तो हम लोग उठते हैं। सर तो चेंज लेकिन कैसे रात आएगी। तक काम भी तो करते हैं ना हमारे लोग माशाल्लाह। क्या काम करते हैं? 10 बजे तक 11 बजे तक काम कर रहे होते हैं माशाल्लाह। मार्केटें ओपन होती हैं। नहीं, मार्केटिंग बात नहीं है, जो सनलाइट के अंदर जो काम होता है
وہ ایک الگ ہی کام ہوتا ہے, ایک انرجی ہوتی ہے, اس طرح سے کام نہیں ہو جاتا, وہ کیا جاتا. دوسری بات, آپ کے یہاں جھوٹ بولنا ایک فیشن ہے, یہ بات ہے, اور جس سوسائٹی میں جھوٹ بولنا ایک فیشن ہے, اپنے کمٹمنٹ پہ پورا نہ اترو, اس کو ہم دوستوں میں فقریہ انداز میں بیان کریں گے. کسی کے ساتھ ہم لوگ چیٹ کر لیتے ہیں, 4 دوستوں میں اس چیٹنگ کو ہائی لائٹ اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی اچھا کام ہو گیا. تو بھائی چینج کہاں سے آئے گا, چینج کہاں سے آئے گا مجھے بتائیں. یہ وہ سچائی ہے جو سب کو پتا ہے لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اشرف بھائی چینج کہاں سے آئے گا؟ وہی بات ہے ایجوکیشن سے. اور ایجوکیشن آپ کی یہ نہیں جو آپ کے ابھی جو پورے پڑھے جاتے ہیں. ہم نے میں بات کر رہا تھا کہ ابھی جیسے ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ جاپان کی مثال لے رہے ہیں, وہ 8 سال تک پڑھائی بچوں کی جو ہوتی ہے اخلاقیات ہوتی ہے, بک سے نہیں ہوتی. اچھا, وہ آپ کو ڈسپلن اور ساری چیزیں ایکسپلین کر دیتے ہیں کھیل ہی کھیل میں بچوں کو 8 سال تک. یہ نرسری اور یہ آپ KG1 اور KG2 اور یہ بکس نہیں ہوتی. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ رویے کیسے ہوں گے, لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, سچ بولنا ہے, صحیح بات کرنی ہے. وہ ایجوکیشن وہ معیار ہمارا نہیں ہے. اچھا ہمارا معیار کیا ہے کہ وہ کتابیں ہم دے دیتے ہیں, رٹے لگتے ہیں ہمارے, نہ سمجھ ہے نہ وہ کمیونیکیشن ہے. اچھا جیسے انہوں نے کہا نا سسٹم کی بات, کہ وہ جو تھاٹس ہیں نا ہمارے یہاں کہ پیسہ بنانا ہے, ناجائز طریقے سے بنے, جائز طریقے سے بنے, پرائرٹی ہے پیسہ بننا چاہیے. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, کوئی تمیز نہیں رہی. یہ بات جو کر رہے ہیں یہ تو دیکھیں امپریشن ہے نا. ہم دنیا میں ہمارے لیے بکیں لکھی جاتی ہیں کہ یہ ابھی آپ کی امریکہ نے ایک بک تھی, اس میں یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے کے لیے. آپ کو مجھے ابھی آپ کا جو امریکہ نے ایک جس نے کوئی ہو گئی تھی اسے شوٹ کر دیا تھا, ایک اور ہائی کورٹ اسلام اپنے لاہور کے اندر اس کو سزا ہو گئی تھی, پھر ہمارے وہ ریلیز کیے گئے تھے, تو اس نے وہاں جا کے پھر اس نے ایک اپنی کتاب لکھی. اس میں یہ بات اس نے کی کہ بھائی وہاں پاکستان میں پیسے کی طاقت, اللہ اکبر, سچ کا کوئی معیار نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں, آپ کی وہ شراب جو ہے وہ آپ کا شہد بن جاتا ہے. آپ کی دنیا جہاں کے معاملات ہیں جس میں آپ کو جزا و سزا کا بہت سارا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے. تو وہ جو کرپشن اور یہ جو ساری چیزیں ہیں شہزاد صاحب, وہی بات ہے کہ سچ ہم خود سننا بھی نہیں چاہتے اور سچ ماننا بھی نہیں چاہتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس جھوٹ میں اس فریب میں رہنا ہے کہ ہم بہت طاقتور ہیں, ہم بہت چالاک ہیں, ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں. اب دیکھیں بنگلہ دیش کا ٹکا 1971 میں آپ سے آزاد ہوا ہے, غلط یا صحیح, لیکن وہ دیکھیں آپ کا ڈبل ہو گیا. ہمارے بعد تو سارے ممالک ماشاءاللہ ترقی پر گئے. 1965 آپ کا کوریا آپ سے لیتا تھا سجیشن, وہ آپ سے کہیں آگے نکل گئے. چائنا 1961 میں وہ کہتے تھے کہ غربت کی بہت نیچے لکیر پہ تھا. حکمران اچھے نہیں ملے ہمیں, ہم لوگ اچھے نہیں ہیں. جو اچھا آیا مخلص آیا پاکستان کے لیے, ہم خود بھی اچھے نہیں, اس کو بیچارے کو بھیج دیے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے حکمرانوں سے ہماری کمپلین اپنی جگہ جائز ہے. حکمران آتا کہاں سے؟ عوام سے آتا ہے. یہ تو آپ اور میں کہتے ہیں عوام سے آتا ہے, وہ آتا تو کہیں اور سے, کہیں اور سے بھی آتا ہے. عوام کیوں ایسے لوگوں کو لاتی ہے؟ لاتی عوام ہے نا. جو اپنے جلسے جلوس میں زیادہ خرچہ کرتا ہے اس کو کیوں ووٹ دیا جاتا ہے؟ آپ خود سوچیں. مجھے ایک بات بتائیں, جو انسان ہمارے پاس پاکستان کے اندر ایک پارٹی بتا دیں جو اپنے کینڈیڈیٹ کا خرچہ خود اٹھاتی ہو. نہیں اٹھاتی. وہ کینڈیڈیٹ کو کہتی ہے آپ نے خرچہ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ 10 کروڑ 20 کروڑ خرچ کر کے ایک سیٹ جیتیں گے تو آپ اس 20 کروڑ کے 40 کروڑ بناؤ گے نا, ورنہ کیوں خرچہ کرو گے؟ انڈرسٹوڈ بات ہے. ہم کو پتا ہے یہ بندہ 20 کروڑ خرچہ کر رہا ہے, یہ 30 کروڑ کرتا ہے, اور ہم اس سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کام کرے. وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنی جتنے اس نے ایکسپینس جتنا خرچہ کیا اس کو وہ جلدی کرے گا. اور پھر اس کو ایک اور بھی پرابلم ہوتی ہے, اس کو پتا ہے 5 سال گورنمنٹ رہے گی بھی نہیں, جتنا جلدی کرنا ہے مجھے کرنا ہے. 2 سال یا 3 سال کا اس کے بعد ٹائم بھی 2 سال کا ٹائم بنا کے وہ اپنے انکم جنریٹ کرنے کے لیے چکر میں رہے گا. آپ کا ہمارا کام کہاں سے ہوگا؟ تو یہ سچائیاں ہیں. ہم ان سچائیوں کو مان لیں کہ جب تک ایک کینڈیڈیٹ خود اپنا خرچ کر کے آئے گا اس کا یہی رزلٹ نکلے گا. ہاں کوئی ایسی ہماری پارٹیاں ہوں جو خود اپنے کینڈیڈیٹ کو لے کر آئیں, اس کینڈیڈیٹ کو جو واقعی میرٹ پہ ہو, اس کا خرچہ پارٹی اٹھائے, پارٹی کی
پارٹی کو چندہ ملتا ہو جو بھی, تب آپ ایک ہر کینڈیڈیٹ خود اپنا خرچہ کرتا ہے, خود پیسہ لگاتا ہے, ایکسپیکٹ آپ کرتے ہو کہ بھائی 20 کروڑ خرچ عوام کر کے لیے کچھ بھلا کرے گا. ہاؤ کین پاسبل, نہیں ہو سکتا نا. ہمارے ساتھ میں نے کیا بولا, ہمارے ساتھ یہی پرابلم, ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے. واہ واہ اقبال بھائی, بہت زبردست گفتگو, اور انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. میں چاہوں گا کہ شمائلہ ناصر صاحبہ کی ایک نعت شریف لیں حضور کی بارگاہ میں, خوبصورت ہدیہ نعت. نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی, کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی, یاد رہی نا جنت ہم کو, وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی, یاد رہی نا جنت ہم کو, جنت ہی کچھ ایسی تھی, کہ تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے کو, تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے کو, کہ جب پوچھا تو کہنے لگے, جب پوچھا تو کہنے لگے, وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی, یاد رہی نا جنت ہم کو, جنت ہی کچھ ایسی تھی, اور پاس بلایا, پاس بٹھایا, جلوہ دکھایا خالق نے, پاس بلایا, پاس بٹھایا, عرش پہ ان کو خالق نے, تو یہ تو آخر ہونا ہی تھا, یہ تو آخر ہونا ہی تھا, چاہت ہی کچھ ایسی تھی, یاد رہی نا جنت ہم کو, جنت ہی کچھ ایسی تھی, کہ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتی رہے ہر ایک لمحہ, دنیا میں سرکار کی نعتیں سنتے رہے ہر ایک لمحہ, تو قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر, عادت ہی کچھ ایسی تھی, یاد رہی نا جنت ہم کو, وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, حاکم علی حاکم صاحب کا آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا ماشاءاللہ. اور
آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کب سے آپ پڑھ رہی ہیں نعت شریف ماشاءاللہ؟ مائک پر نعت شریف آپ کو مائک لگا ہوا ہے، کب سے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ؟ بچپن سے. تو گھر میں کوئی پڑھتا تھا آپ کے؟ جی جی، میری امی اور پھپھو میلاد پڑھتی تھی جیسے خواتین پڑھتی ہیں. جی جی. اس کے علاوہ میرے چچا بھائی میرے اور والد پڑھتے نہیں تھے لیکن سنتے بہت تھے. اچھا. الحاج مرحوم خورشید بھائی کو اچھا. اور ذوالفقار بھائی، کیا بات. یہ دونوں میرے روحانی استاد ہیں. اچھا اور ماشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں جب میں نے یہ دیکھا وینافلیکس بھائی کا، تو بہت کچھ سیکھا ہے. باقاعدگی سے تو نہیں سیکھ پائی بھائی سے بھی، نہ خورشید بھائی سے، سن کے، لیکن سن کے جو ماحول تھا گھر کا، جی، تو وہ سن کے، اور باقی غلام فرید صاحب کے کلام، تو گھر میں بہت زیادہ اچھا ماحول تھا ماشاءاللہ. تو بہت اچھا رہا. بھائی سے بھی جب تھا تو کبھی کلام سناتی تھی میں، تو بولتے تھے کہ نہیں آپ تو پڑھتی اچھا ہو، تو میں کیا بتاؤں آپ کو. اچھا ماشاءاللہ. لیکن ابھی بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں سن کے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے دونوں روحانی استاد کے، اور آپ کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. آمین آمین. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، آپ حضور کی نعت شریف پڑھتی ہیں، سرکار کی ثنا کرتی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہلی حاضری آپ کی کب ہوئی؟ پہلی حاضری آل پاکستان کا نعتیہ مقابلہ میں نے ون کیا تھا ماشاءاللہ وائی کیو ٹی وی سے. تو وہ نعت شریف کسی نے مدینے میں سنی تھی، کوئی صاحب رہتے ہیں وہاں، تو انہوں نے مجھے پھر اپروچ کیا. ان کو اتنی پسند آئی. اقبال عظیم کا میں نے کلام پڑھا تھا، میں تو خود ان کے در کا گدا. کیا بات ہے. تو اس کا جو شعر ہے، میری بخشش کا سامہ یہی اور دل کا بھی ارما یہی ہے، ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی نعتیں انہی کو سنا دوں. واہ واہ. تو یہ شعر ان کو بہت زیادہ، میں یہ کہتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، یقیناً وسیلہ بنایا ان کو. تو انہوں نے پھر مجھے تمام انتظامات کروائے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ نعت خوانوں میں بڑا کرم ہوتا ہے، بے شک بڑا کرم ہوتا ہے. اگر نعت خواں سمجھے نا اپنے آپ کو بے شک کہ میں کس ثنا بیان کر رہا ہوں، نہیں سوچ سکتے آپ کی سوچ ہی نہیں تھی، آپ کیسے جا سکتے ہیں وہاں. جب کرم ہوتا ہے جب ہی جاتے ہیں آپ. پھر ماشاءاللہ وہاں غار ہرا میں بیٹھ کے بھی نعت پڑھی میں نے، یہ بڑا شرف ماشاءاللہ حاصل ہوا ماشاءاللہ. ایک ہی بار ہوئی حاضری؟ ہاں، یہ کیونکہ تڑپ بڑھانی ہوتی ہے. چلیں تو ایک ہی بار ہوئی. تو دعا یہی ہے کہ اب دوبارہ سے حاضری ہو جائے. کافی ٹائم ہو گیا، حضور بلا لیں. ماشاءاللہ بار بار آپ کی حاضری ہو، مدینہ پاک میں آپ بار بار جائیں. آمین. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا اسپیشلی. ضرور انشاءاللہ. اچھا اقبال اڈوانی صاحب، جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی صرف رمضان تک محدود ہیں یا پورے 12 مہینے آپ چلاتے ہیں؟ نہیں پورا سال کر رہا ہے. ہم لوگ میڈیکل کیمپ تو پورا سال چلاتے ہیں. تو رمضان میں رمضان میں میڈیکل کیمپ ہم نہیں لگا پاتے کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے نماز تراویح آ جاتی ہے یا عصر نماز، اس وجہ سے گیپ ہو جاتا ہے، تو اس میں میڈیکل کیمپ نہیں لگا پا رہے. لیکن عام دنوں میں ہم لوگ تقریباً ہر ہفتے یا 2 ہفتے میں میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. اور کافی جیسے اس بار ہم لوگوں نے تقریباً آپ رمضان سے جو کچھ 1 ہفتے پہلے 4 دن پہلے ہم نے جو لاسٹ کیمپ لگایا تھا گاروں کی طرف، اس میں کیٹی بندر پہ، آپ یقین کریں ہم نے ادھر تقریباً 1012 بچوں کی ختنہ بھی کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ رمضان سے کچھ 4-6 دن پہلے. اس کے بعد ابھی وہ جتنے بھی بچوں کی یا جن لوگوں کی ختنہ ہوئی، تو رمضان کے بعد رمضان آ گئی تو نماز روزے تراویح ان کے لیے کتنی ایزی ہو گئی نا، کیونکہ ختنہ ہو جائے کتنا بڑا. میں مجھے یہ بتائیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں اور ساری این جی اوز جو کام کر رہی ہیں اس وقت ہمیں زیادہ فوکس کس کام پہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے فوکس تو دیکھیں میں نے کیا کہا کہ کسی کی بھی ہیلپ کر دینا یہ ایک الگ چیز ہے. کسی کو کھانا کھلا دینا نے، یہ مجھے لگتا ہے یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ہم کو بیسکلی ہم کو کسی بھی انسان کو اپنی قوم تیار کرنی ہے یا کوئی چیز، اس کے لیے ہم کو سب سے زیادہ کام جو کرنا ہے وہ تعلیم پہ کرنا ہے. اب تعلیم بھی 2 طرح کی ہے. ہم نے اس طرح کی، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مسلم ایز اے مسلم ہمیں ویسٹرن تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے، وہ بہت زیادہ دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے. ویسٹرن تعلیم اور دینی تعلیم دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے. اگر یہ 2 تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی چینجنگ بہت آ جائے گی، اور یہی ایک حل ہے. اس کے علاوہ آپ کتنے بھی دیکھیں، ہر آنے والا وقت آپ دیکھتے ہو مانگنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے کتنے، اب ہم لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری کھلا کے خراب بھی تو کر رہے ہیں، ناکارہ کر رہے ہیں. ہم لوگ لوگوں کو کام نہیں سکھا پا رہے کہ آپ کام کرو، آپ یہ کرو. لیکن ہم لوگ زیادہ تر وہی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس سے آنے والے وقت میں تعداد بڑھتی جائے. اگر ان چیزوں میں اگر ورکنگ کرتے رہیں گے، ہر وقت راشن بانٹنا، کھانا کھلانا، یہ کرنا، ہر گھر لوگوں کو پہنچا دینا، تو مجھے لگتا ہے اس طرح فیوچر نہیں ہے.
फ्यूचर अगर आपको अपनी कौम का बनाना है तो उनको ऐसी तालीम दें और उनमें खुददारी पैदा करें। मुझे लगता है हम लोगों ने शायद खुददारी ख़त्म कर दी है अपनी आने वाली नस्ल में भी, और जो लोग हैं उनको हम खुददार बनाने की बजाय हमने उनको मांगने की तरफ ज़्यादा लगा दिया है, क्योंकि जो देने वाले हैं ज़्यादातर देने वालों की सोच ये बन गई है कि हमको देना इस तरह है कि हमारी भी एडवर्टाइजमेंट हो जाए। तो जब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़ के मांगने वाले और जो घर बैठे खाने वालों की तादाद बढ़ा दी। अच्छा, जिस तरह गरीब और फुकरा बढ़ रहे हैं ना, ऐसे एनजीओ भी माशाल्लाह बढ़ रही हैं, माशाल्लाह काम करने वाले भी लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम करने वाले भी लोग कम और लोग ज़्यादा से ज़्यादा माशाल्लाह दे रहे हैं। नहीं तो मसला क्या है इसमें मैं आपको बताऊं। अब लोगों को मैंने ज़्यादातर देखा है जो एनजीओ और जो बन रहे हैं, जो नए नए इदारे बन रहे हैं, उनमें आप अगर मेजॉरिटी देखो ना तो वो खुद भी किसी से मांग के किसी को देते हैं। हाँ, ये बात है। मसला सबसे बड़ा यही है ना, वो भी मांग रहे हैं और दे रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो टीवी पे आके ज़कात मांगते हैं, टीवी पे आके चैनलों पे ज़कात मांग रहे हैं कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, और जो ज़कात मांग रहा है ये कहकर कि मुझे किसी की हेल्प करनी है, उसने कोट भी पहना हुआ है, 15 लाख की घड़ी भी पहनी है। मेरी समझ में नहीं आता उस बंदे को राइट क्या है कि वो कहे कि मुझे ज़कात दो, मैं दूसरों की हेल्प करूँ। वाह वाह। तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई है तो आप क्यों खुद अपने जेब से नहीं कर रहे? यहाँ पर जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आ रही है ना कि इसकी तादाद क्यों बढ़ रही है, इसकी तादाद ये बढ़ रही है कि जो किसी का सपोर्ट कर रहा है ना वो भी किसी से लेकर कर रहा है, तो ये तादाद तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसको दिखाना है कि मैं ज़्यादा लोगों को दे रहा हूँ तो मुझे भी आप ज़्यादा दो। तो मकसद कहने का ये है कि बांटना है तो खुद कमाओ खुद बांटो। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, हम किसी से लेकर बांटते हैं, ये काम बड़ा काम है, मैं इससे इनकार नहीं करता। जो किसी से लेकर किसी को दे रहा है बहुत मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर ये सोच बन जाए, ये भी मेहनत वाला काम है किसी से लेके किसी को दे रहा है। हाँ, मेहनत वाला काम है। और राइट प्लेस देखें, अगर कोई इंसान ज़कात ले रहा है तो किसी और को दे रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है ज़कात। क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं अपने बारे में बोलूँगा कि मैं अपनी ज़कात भी सही जगह नहीं पहुँचा पा रहा। आप बताएं, जब मैं अपनी ज़कात सही जगह नहीं पहुँचा पा रहा तो मैं किसी से ज़कात लेकर क्या करूँगा? तो जो आपने कहा ना कि बढ़ क्यों रही है तादाद, उसकी वजह ये है कि जो मिडल मैन है ना वो भी मांग के बांट रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा क्विक इसलिए हो जाता है। हमारी एक और गेस्ट डॉक्टर फिज़ा कलीम साहब आप आएँ, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आप हमारे शो में आई और हमारी खुशनसीबी, आप ताख़ीर से आई, उसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि कराची शहर है, ट्रैफिक बहुत इश्यूज़ हैं कराची में। अच्छा, गाड़ी आपकी ख़राब हो गई थी? जी जी जी। चले, मैं चाहूँगा कि आप अच्छी गाड़ी लें, लग्जरी गाड़ी लें, तो कभी ख़राब ना हो। थैंक यू। रमज़ान कैसा गुजर रहा है माशाल्लाह आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छा गुजर रहा है? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस शो पे बुलाया, और अल्लाह ताला आपको बहुत रहमतें और बरकतों पे नुज़ूल फरमाए। हाँ, बस मेरी यही दुआ है। हाँ, आपके हस्बैंड भी आज माशाल्लाह मदीने पाक गए हैं, जी तो आप उनसे कहिएगा हमारे लिए स्पेशली दुआएं करें, दुआओं में याद रखें। अशरफ भाई, आप जो ना इकबाल अडवाणी साहब की बात से मुत्तफिक हैं? मैं वो कह रहे हैं कि भाई आप जितनी भी एनजीओज हैं वो किसी से लेके ही दे रही हैं। बहुत सी एनजीओज जो ये काम कर रही है ना, वो तो उन पर अल्लाह की मार है, इसलिए कि वो क्रेडिट खुद ले जाती हैं। जो अपनी मदद आपके तहत कर रहा है और वो काम कर रहा है जिसमें खुद से सारा अपना अरेंजमेंट कर रहा है या अपने तौर पे कर रहा है, तो वो उसमें वॉलंटरी मसला ये आ जाता है कि उसको जो भी बेहतर नज़र आता है, उसकी नीयत, असल में नीयत क्या है कि लोगों को सपोर्ट करनी है। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई वो बेचारे जो मांगने वाले हैं, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि इतनी बेरोज़गारी है, ये आदमी कहाँ जाएगा? या तो इसे बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इन पे काम हो सके कि इनकी बेरोज़गारी ख़त्म की जा सके। अच्छा, बेरोज़गारी आपके ये दिनों में और महीनों में तो ख़त्म नहीं होती। अभी हुकूमत लेवल पे भी जैसे बात हो रही थी कि उन्होंने वो आशियाने बना दिए और खाने के सिस्टम कर दिए, जैसे हमारी 2-3 तंजीमें बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं। अच्छा, अब ये इंटीरियम सारे मामलात हैं, या तो इतना आप मजबूत सिस्टम कर दें कि बेरोज़गारी आस्ते आस्ते ख़त्म होती हुई जाए। अच्छा, दिन ब दिन बेरोज़गारी तो बढ़ती जा रही है। अच्छा, जो ये बीच के लोग, जो दलाल टाइप के लोग हैं, या वो लोग जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, या इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर, वो तो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो लोग करेंगे जो नेक नियति से कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जो लोग नेक नियति से कर रहे हैं
وہ تو اپنا کام کریں گے اور ان کو یہ سننا بھی نہیں ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے کر رہے ہو کہ یار لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے, شارٹ ٹائم کے لیے آپ کی یہ مجبوری ہے. اگر آپ نہیں دیتے تو اتنا لوگ جو بے روزگار ہے اور جو واقع میں بھیک نہیں مانگ رہا لیکن کیا ہے مجبوری ہے اس کی باہر نکلنے کی, ایسے ایسے آپ کو لوگ نظر آئیں گے سفید پوش کہ آپ کو بظاہر ان کے اپیرنس سے آپ کو لگے گا کہ وہ بیچارے ہمت نہیں کر پا رہے مانگنے کی, کیونکہ وہ بچے بھوکے ہیں, لوگ پریشان ہیں, میڈیکل ہے خرچہ. اشرف بھائی ہمارے پروگرام میں ہر سوال ہر پروگرام کے اندر ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کوئی سفید پوش دسترخوان پہ جائے گا کھانا کھانے کے لیے؟ نہیں جاتا نا, وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, ایمانداری سے ڈھونڈنا پڑے گا. اور وہ سفید پوش نہیں جائے گا, ہاں نہیں جاتا, اس کی خودداری ہے نا, وہ خودداری ہے نا. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہے ریئلٹیز ہیں اور ایسے پروفیشنلزم بھی ہے جو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں. بس ہم دل سے اگر چاہیں نا اللہ کی رضا کے لیے, مخلوق کی خدا کی خدمت. اور ایجوکیشن سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کو آپ کے سسٹم میں یہ چیز لانی ضروری ہے کہ ایجوکیشن آپ اچھی لے آؤ گے جو بیلنسڈ ہو, دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کا جو سارا سلسلہ ہے وہ آپ کو اپڈیٹ رہنا ہے, دنیا کے ساتھ آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے, تو دین کی تعلیم کے ساتھ سمجھ شعور آنا چاہیے. اشرف بھائی انشاءاللہ اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں, جو کہ اقبال اڈوانی صاحب نے ایک بات چھوڑ کے گئے ماشاءاللہ کہ جو بھی NGOs چلا رہا ہے وہ کسی سے مانگ کے کسی کو دے رہا ہے, تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ آئے بزم عقیدت میں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا جناب اقبال اڈوانی صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکر گزار. آپ آئے. محترمہ سائمہ کلیم صاحبہ, فضا کلیم صاحبہ, سوری ہماری ایک ہوسٹ تھی فضا کلیم, جی لاسٹ ایئر میں ان کے ساتھ ہوتی تھی سائمہ کلیم, آپ ہیں فضا کلیم. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ آئیں. اور شمائل ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے مہمان نعت خواہ ہیں, انشاءاللہ ان کو کل سماعت کریں گے. رحیم حسینی صاحب کو آج سے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.